السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل الہند اسلامک ٹیوب پر۔ دارالعلوم دیوبند کے بعد مودی حکومت کو جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی نے بھی ایک بہت بڑی پیشکش کی ہے قوم و ملت کے لیے۔ جی ہاں ناظرین، ملک و قوم کے لیے اپنی قربانی کی 100 سالہ تاریخ رکھنے والی جمعیت علماء ہند نے وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھ کر اپنی اور اپنی یونٹوں کی طرف سے کورونا وائرس سے ممکنہ طور سے متاثر ہونے والے 10,000 مریضوں کے لیے آئسولیشن کوارنٹائن سینٹرز کے لیے جگہ پیش کی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی نے عالمی سطح پر پھیلے کورونا وائرس سے وطن عزیز کو درپیش خطرات و چیلنجز کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ سبھی طبقوں کی مشترکہ جدوجہد اور اجتماعی اقدام کے بغیر اس کے خلاف جنگ جیتنی نہیں جا سکتی۔ اس لیے جمعیت علماء ہند ایسے نازک وقت میں اپنے حصے کا کردار پیش کرنا اپنا قومی اور دینی فریضہ سمجھتی ہے۔ جمعیت علماء مصائب کے وقت انسانی خدمات پیش کرتی رہتی ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج کی تاریخ میں انسانیت کو درپیش سب سے بڑے چیلنج سے مادی اور روحانی سطح پر مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جی ہاں ناظرین، مولانا محمود مدنی نے یہ بھی کہا کہ ہم نے وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھ کر اپنی جماعت کی طرف سے 10,000 مریضوں کے لیے آئسولیشن اور کوارنٹائن سینٹرز اور اس لیے دیگر ممکنہ خدمات کی پیشکش کی ہے۔ جس طرح حالات بدل رہے ہیں، اس کے مد نظر ملک کے مختلف حصوں میں محکمہ صحت کو ایسی جگہوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جمعیت اپنے یونٹوں کے زیر انتظام مناسب مقامات مہیا کرے گی۔ مولانا مدنی نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہونے والے لاکھوں افراد اور یومیہ مزدور کے سامنے کئی طرح کی پریشانیاں کھڑی ہو چکی ہیں اور غالب گمان ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید مشکلات ہوں گی۔ ایسے میں متاثرین کی امداد کے لیے جمعیت علماء ہند اپنے سطح پر پہلے سے میدان عمل میں ہے، لیکن مسائل اور تقاضوں کا انبار ہے اور ہمارے دائرے محدود ہیں۔ اس لیے سرکاری پالیسیوں اور اہل خیر حضرات کی امداد سے ضرورت مندوں کے جنگی پیمانے پر تعاون کے لیے ملک گیر سطح پر جمعیت ریلیف کمیٹیاں قائم کی جائیں گی۔ جمعیت علماء ہند اس کے لیے اپنی سبھی یونٹوں کو متوجہ بھی کیا ہے۔ ناظرین اکرام، آخر میں مولانا مدنی نے کہا کہ پوری دنیا کو اس مصیبت کا سامنا ہے، اس لیے جہاں حکومت اور محکمہ صحت کی طرف سے اس سے بچاؤ کے لیے جن احتیاطی تدابیر کا مشورہ دیا جا رہا ہے ان کا اہتمام ہونا چاہیے، وہیں اس موقع پر زیادہ سے زیادہ توبہ، استغفار اور رجوع اللہ کا اہتمام کیا جائے اور اپنی خالی اوقات قرآن کی تلاوت، اہل خانہ کی دینی اصلاح، اخلاق کی پاکیزگی اور صفائی ستھرائی میں صرف کیے جائیں۔ حال میں عقیدہ مستحضر رکھا جائے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مرض، بیماری کسی کو نہیں لگ سکتی اور اس کی رضا سے ہی ہم شفا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، جمعیت علماء ہند نے دارالعلوم دیوبند کے بعد یہ بڑا قدم اٹھایا ہے کہ 10,000 مریضوں کو آئسولیشن کوارنٹائن سینٹرز دینے کی بات کہی ہے، جو کہ جمعیت علماء ہند کے لیے ایک بہت ہی بڑا فائدہ بن کر سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں جمعیت علماء ہند کے اراکین بشمول حضرت مولانا قاری عثمان منصور پوری صاحب دامت برکاتہم، مولانا محمود مدنی صاحب اور تمام اراکین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، آپ حضرات بھی جمعیت علماء ہند کی اس قربانی پر کیا بات کہتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اس رائے کا اظہار ضرور کریں۔ براہ کرم اس ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب کو سبسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی سچی اور اچھی خبر آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔